خصوصی طور پر وہ لوگ جو اپاہج ہو گئے ہیں، بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں، فالج زدہ ہیں، یا انہیں اس طرح کے قرونی امراض کی وجہ سے زندگی کے معاملات سے وہ دور ہو گئے ہیں اور وہ زندگی کی حقیقی خوشیوں سے لطف اندوز نہیں ہو رہے، ڈاکٹر صاحب کے طریقہ کار کو استعمال کرنے کے بعد وہ لوگ نہ صرف انہیں زندگی کا حقیقی رخ پتہ چلتا ہے، بلکہ زندگی کے میں بھرپور تعین اور توانائیوں کے ساتھ وہ حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں پھر ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کو مشکور ہوں کہ وہ ایک انسان دوست اور شفا کی حقیقی قوتوں سے بہرور فرض سے میرا واسطہ ہوا، اور میں نے زندگی میں بہت استادوں سے تلازمہ طے کیا، بہت سے لوگوں سے بہت کچھ سیکھا، لیکن ڈاکٹر صاحب سے جو کچھ میں نے سیکھا اس کا کوئی ورت نہیں ہے اور اس کا کوئی میچ نہیں کر سکتے، کہ ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف اپنے خلوص، محبت، توجہ کے ساتھ وہ تمام علم منتقل کیا جو ان کے پاس تھا، بلکہ انہوں نے اس معاملے کے اندر اتنی توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ وابستگی کی کہ ہمارے ساتھ ان کو پریکٹیکل اور چیزوں کے معاملات بہت آسان ہو گئے، اور اس کو استعمال کرنا بھی بہت ہمارے لیے جو ہے آسان اور سہل ہو گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو فائدہ ہوا بلکہ میری اپنی ذات کو، میرے اپنے گھر کو اس کا فائدہ حاصل ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کی بتائے ہوئے طریقے سے میں ہر ایک کو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر وہ ڈاکٹر صاحب کا طریقہ کا استعمال کریں گے تو انہیں زندگی کی حقیقی خوشیاں میں اس طرح آئیں گی، ان کا گھر سکون کا گہوارہ بن جائے گا، ان کے میاں بیوی اور بچوں کے درمیان کے تعلقات اور معاملات کے اندر بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، محبت، اخوت، خلوص پیدا ہو جائے گا، اور ان کی مشکلات، پریشانیوں سے انہیں نجات مل جائے گی۔ نہ صرف سمدھا ہیلنگ کا جو طریقہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں، جو زیل سائنسز کا ایک طریقہ کار ہے، وہ بیماریوں ہی کو مطلب حل نہیں کرتا اور بیماریوں کو ہی شفا یاب نہیں کرتا، بلکہ زندگی کے اندر انسان جسم میں توانائی بھر دیتا ہے، انسان کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے، اس کی زندگی کی مشکلات کو کم کرتا ہے، اس کے خیالات کو، اس کے جذبات کو، اس کے احساسات کو نہ صرف کنٹرول کرتا ہے بلکہ زندگی کے اندر اسے حقیقی معنوں میں اور حقیقی راستے پہ ڈالتا ہے، جس کے نتیجے میں زندگی زیادہ آسان، سہل اور پرلطف ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں اس بات کا تمام لوگوں کو اپنی طرف سے ایک حقیر سا مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے ضرور مطلب ہے کہ استفادہ کریں، اور بلکہ ایسی نابغہ روزگار شخصیت کو ضرور سے ملنا چاہیے اور شخصیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے ایک نعمت پیدا کی ہے، اور اس نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کریں اور جتنا استعمال کریں وہ ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی محبت، آپ کے دل خلوص ہر انسان کو نظر آتے ہیں، اور اللہ کریں کہ ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ میرے اس فیلڈ میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگ بہت ہیں، لیکن جو بھی چونکہ میں بھی میڈیکل سے میرا تعلق پہلے تھا، ابھی تو کٹ چکا ہے بالکل، لیکن سب سے زیادہ جو میری صحیح بات کو سمجھتے ہیں وہ ڈاکٹر سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹرز نہیں، آپ نے جس طرف آئے ہیں تو جس لوگوں نے میرے پہ کتاب لکھے وہ بھی ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی اس شعبے سے ریلیٹڈ۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ سمجھنے والی، یعنی یہ وہ سمجھنے والی باتیں ہیں جو کہ ایک عام انسان، عام آدمی سمجھ سکتا ہے، اور اس کو عام انسان وہ لے سکتا ہے، عام ایک انسان اس کو اپنا سکتا ہے۔ تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے دلی خلوص کو اور آپ کی محبت کو سن کے، تھینک یو ویری مچ۔ ہم آتے ہیں جاوید اقبال صاحب کی طرف، جو ایڈوکیٹ ہے، قانون دان ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوب اور بہت اچھا انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے تھے اس بارے میں کہ ان کے ساتھ گزرا، جو زیل سائنسز میں جو میں نے ٹریننگ دی ہے، ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں ہیں، اور کس طرح آپ ایک ایڈوکیٹ کی طور پہ، ایک قانون دان کے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے میرے اپنے ویو جو ہے اس کو پبلک کے سامنے ریویو کرنے کے لیے آپ نے مجھے موقع تھا، تو میں آئی ایم تھینکفل ٹو گریٹ یو۔ میرا تعلق چونکہ معاشرے کے اس حصے سے ہے جو معاشرہ بناتا ہے اور بگاڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات ہے کہ جی ہاں بگاڑتا بھی ہے، مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کا مطلب ابھی سنا کہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات انہوں نے کی، لیکن ہمارا معاشرے کا جو مین مقصد وہ ایک بہتر معاشرے کا ہے۔
تاکہ ہم سوسائٹی کے اندر امن کا گہوارہ کس طرح سے بنا سکیں. چونکہ میرا تعلق لاؤ سے اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کورٹوں کچہریوں میں کیا ہو رہا ہے, تو میں سب سے بڑی بات یہ کہوں گا جو ٹینشن کریٹ ہوتی ہے اس ٹینشن کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کو زی سائنس کے تھرو جو میں نے بکس آپ کی پڑھی اور اسٹڈی کی اور جو میں نے خود آپ سے لیٹ ہوں میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور کوئی علاج نہیں ہے. میں تو آپ کو بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسکول لیول پر کوئی ایسا پروگرام شروع کیا جائے تاکہ بچوں کے اوپر یہ فوکس کیا جائے. بچے جو آج کل اپنا قیمتی وقت کمپیوٹر پر یا نیٹ پر جو بری چیزیں دیکھ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, they spend a lot of time without any purpose, and I think you cover this time, کیونکہ یہی ان کی گروتھ کی ایک مطلب کہ وہ سیڑھی ہوتی ہے جہاں سے انہوں نے آگے معاشرے کے اندر ایک فعال شخص بننا ہوتا ہے, اور یہیں سے وہ کرمنالوجی کی طرف جاتے ہیں. اور آج میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ آج ہماری کورٹوں کے اندر آج سے 5 سال پہلے اور 5 سال بعد کے جو خلا کے کیسز جو آ رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکیں گے کہ اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ باقاعدہ گورنمنٹ کا علیحدہ سے عدالتیں بنانا شروع کرتے ہیں. اس کی مین وجہ وہی ٹینشن ہے جس کو ہم صرف سمجھا ہیلنگ یا جو ہماری جو طریقہ کار اس سے ہم اسے بہتر کور کر سکتے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹریس ہے, اسٹریس اس حد تک بڑھ گیا کہ میاں بیوی کو نہیں برداشت کرتے اور بیوی میاں کو نہیں برداشت کرتی, اور کچھ عرصے بعد میں ڈیورس ہو جاتے ہیں, اور اس کا پھر جو اثر ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈائریکٹ بچوں پر فوکس ہوتا ہے. جو بچے وہ ہوتے ہیں ان کے ٹھیک ہے وہ پھر معاشرے میں ایک فعال رول ادا نہیں کر سکتے. اچھا میں نے سوری آپ کے بات کو انٹرپٹ کیا, میں نے ایک جگہ پہ سنا تھا کہ تقریباً پاکستان میں جو طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. تقریباً وہ کہہ رہے کہ 40% یہ بالکل اس سے اندازاً اس سے بھی زیادہ ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے جی ہاں اس کے لیے باقاعدہ خصوصی عدالتیں بنانی پڑ گئی. آپ یہ یہاں تک اندازہ لگائیں. جی ہاں اس وہ علیحدگی کے بعد جو ان کی جو آگے اولاد ہوتی ہے اس اولاد کے لیے آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس کا کیا قصور ہے اس کے اندر, اور وہ معاشرے کے اندر اتنا فعال رول ادا نہیں کر سکتے جتنا کہ اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے کرنا چاہیے تھا انہیں. اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے اس کو کور کرنے کے لیے گورنمنٹ لاکھوں روپیہ نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ جو ویسٹ کرتی ہے صرف فار اس کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنے کے لیے. تو اگر یہ ایسا کوئی پروگرام ایجوکیشن کا ایک حصہ ہو جائے یا وہاں ایک لیکچر دیا جائے تو وہ بچے جو گروتھ کر رہے ہیں اور ان کے نفسیات کے اندر یہ چیز ڈال دی جائے تو یہ ایک معاشرہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ بگاڑ کی طرف جائے. دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذہنی سائنسز جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ معاشرے کے اندر بہتری کے لیے ایک پازیٹیو انرجی کو پھیلانے کے لیے اس سے بہتر انرجی کوئی نہیں ہے. اور اس کا جتنا شارٹ ٹائم کے اندر جتنا یہ اچھا کام کرتی ہے اس سے بہتر اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی کو میڈیسن یوز کریں یا اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے لیکچر رکھے جائیں تاکہ جو ہے نا وہ کور کر لی. یہ تو بہت شارٹ ٹائم کے اندر یہ بہت بہتر کام کر سکتی ہے اور اسی سے معاشرے کے اندر ایک بہتری آئے گی. اور جو کہ ذہنی سائنس تو ایز اے لائر ایز اے قانون دان آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیل سائنسز کے شعبے جو ہے جی ہاں ایک لا میں بھی ہونے چاہیے میڈیکل میں بھی ہونی چاہیے. بالکل میں تو بلکہ یہاں پہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جیل کے جو قیدی ہیں جہاں ہم انہیں مختلف ہنر سکھایا جاتا ہے وہاں باقاعدہ ایک اس کی کلاس رکھ دی جائے یا ان کے ذہن کو مطلب کہ ایک اچھا ذہن بنانے کے لیے ایک وہاں پر اگر پروگرام رکھ دیا جائے ہفتے میں مہینے میں کوئی ایک سیٹنگ بنا کر تو وہ جو قیدی جب ہنر لے کے باہر نکلے تو ایک اچھا ذہن لے کر بھی نکلے امپرومنٹ محسوس کرے ایک ان کے اندر نئی انرجی ہو ایک نئی طاقت ہو تاکہ وہ ایک بہت ہی اچھا فعال شخص جو ہے بن کر معاشرے میں آئے تاکہ وہ دوبارہ بھی کرمنالوجی کی طرف نہ جائے. زبردست بات خوبصورت بات کی. کئی پروگرامز میں ہم نے اس پہ ذکر کیا کہ ہم ایسے لوگوں کو تربیت دیں بالکل اور یہ گورنمنٹ کے ہیلپ کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ایسے لوگوں کو ہم دے دیں کہ اگر کرمنلز کو نہیں بنانا ہے واقعی حقیقت میں آج کل تو کچھ لاز ہے جو لا تو نہیں مقصد کچھ ایسے دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح لوگوں کو ویسا ہی بنانا ہے یا انہوں نے میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں
आज से 2 साल पहले हमने एक केस किया, वो बेल पर रहा हुआ और कुछ अर्से बाद वो दोबारा किसी और जुर्म में पकड़ा गया, तो उससे दोबारा मुलाकात हुई। जब मैंने उससे पूछा कि आपने ये छोड़ क्यों नहीं दिया, उसने मतलब अपनी लैंग्वेज में कहा कि जो पेशा मेरे जहन के अंदर समाया हुआ है उसे मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ, यानी कि मेरा माइंड जो है वो क्रिमिनोलॉजी की तरफ है, वो क्राइम की तरफ है, मैं इसे किस तरह से तब्दील कर सकता हूँ। मैं कुछ अर्सा घर पर रहा, उसके बाद मैंने दोबारा वही काम शुरू कर दिया जो मेरा प्रोफेशन। और अगर उसको जेल में ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन ही वाज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, उसे अगर ये हमदर्द सीलिंग के जरिए या इस तरह सीलिंग के जरिए उसे ट्रीटमेंट कर दिया जाता तो वो दोबारा इस तरफ ना आता, एक शख्स बेहतर शख्स बनकर एक अच्छा माशरे का फर्द बन जाता। तो इसका मतलब ये है कि इसके शोबे मेडिकल और लॉ के जितने भी शाखे हैं उनमें यानी लायर्स को सीखना चाहिए चीज़ें, बिल्कुल सीखना तो चाहिए, लोगों को रिलैक्स भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर यही लॉयर्स आ जाएं मेरे इंस्टीट्यूट में सीखें तो भी इजी है, कोई मसला नहीं। लेकिन आपको पता है अगर वहाँ पर कोई डिपार्टमेंट बनाना हम नेचुरल साइंसेस के HMF की, जिस तरह HMF की ज़रूरत है आपके जो डिपार्टमेंट से आपके HMF की ज़रूरत है, ऐसे टेक्निक्स की ज़रूरत है जो PMBL है, द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेज। नहीं, हम देखें जो फिंगरप्रिंट है उसका एक्सपर्ट्स रखते हैं, टाइपराइटर का एक्सपर्ट्स रखते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट रखते हैं, तो हम इस तरह से एक नहीं रख सकते, मतलब कि जो फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं अगर चाहे उनके लिए भी एक अपॉइंट कर सकते हैं, ताकि मेंटली जो है आप देखिए, आप उसे कपड़े जो चाहे पहना दें, उसके जेब में जो चाहे डाल दें, ठीक है, जो चाहे बिजनेस को लगा दें, अगर उसका मेंटल सेट नहीं है तो वो वही काम करेगा दोबारा जो उसने शुरू किया हुआ पहले। ये बात है आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ये 2 साल पहले कुछ ऐसे गैर कानूनी सलूक हमारे हमारे अपने इंस्टीट्यूट में काम करता था, उनके साथ इस तरह के सलूक हो गया था। तो वो अल्लाह का शुक्र है, हम सिर्फ उसमें तकरीबन 24 घंटे भी नहीं लगी, चंद मिनट में वो मसला हल हो गया, जो कि एक फेक गलत था, पैसे की खातिर था सारा कुछ। तो उसमें इन्वॉल्व थे, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। बात ये है कि ये देखिए कुछ ऐसा मसाइल आजकल जो आ रहे हैं, पैसे की खातिर लोग कानून को भी तोड़ देते हैं, वो कुछ भी कर लेते हैं। और बल्कि लॉ में लॉयर्स है जो कि बहुत से ऐसे प्रॉब्लम से दो चार है, डॉक्टर्स ऐसे प्रॉब्लम से दो चार है जिनको मायूसी होते हैं उनको कि ये नहीं, ये हल नहीं हो सकता। तो आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है और बहुत एक अच्छे पैगाम है जो नहीं, आप देखिए अक्सर सुनते होंगे कि जी ये जेल में जब इसने पहला क्राइम किया तो छोटा मतलब कि मुजरिम था, अब जब जेल से वापस आया ये बहुत बड़ा मुजरिम, मतलब क्यों हुआ? क्योंकि ये इसका साइकी ऐसा बनता है, साइकी वहाँ पर ऐसा बना कि ये और बड़ा मुजरिम बन के निकला। तो अगर जेल का खौफ था वो उससे निकल गया, तो जहाँ साइकी बन रही है अगर हम वहीं पर ये साइकी अगर डाल दें तो वो एक अच्छा और एक शहरी बन के निकलेगा, वो पूरा मन शहरी बन के निकलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। आप बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत अच्छा। बात ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे गवर्नमेंट चाहे तो ये होगा, बहुत से तब्दीलियाँ हम ला सकते हैं, लेकिन सुनेंगे कौन, समझेंगे कौन? उस वक्त जब गवर्नमेंट का कोई शोबा हो तो समझेंगे, फिर हाय समझते हैं बहुत ज़्यादा। अब बाहर से अगर हम यूरोप अमेरिका से अगर हम छोटे मोटे एक छोटी डिग्री किसी चीज़ जिसकी हकीकत पे ना हो लेकर आए तो वो लोग बहुत ज़्यादा उसको तरजीह देते हैं। दरहाल के हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं जिनकी एक बात करना, जिस तरह के एक शेर होते हैं, इकबाल के एक शेर है, सब सुनते हैं सब पढ़ते हैं, अमल कोई नहीं। कोई भी चीज़ ऐसी कुछ है जो कि तो बात है कि प्रैक्टिकली ये जो हम कुछ कराते हैं से कर सकते हैं, मुख्तलिफ NGO के थ्रू हम ये प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर हम करोड़ों रुपया बड़ी बड़ी जेलों के लिए खर्च करते हैं ताकि जो बड़ी जेल हो जाए, तो बेहतर है कि अगर बंदे कम होता कि जेल बड़ी की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, जो चीज है उसी पर अमल करें, जेल को बड़ा करने के बजाय छोटा करके लोग कम हो जाएंगे, उसमें क्राइम्स कम हो जाएंगे। ये बिल्कुल आपने बहुत खूबसूरत बात